السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ بہت عرصہ پہلے جن ممالک کو اب ہم اسرائیل اور فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، یہاں مختلف گروپس کے لوگ رہتے تھے۔ ان میں کینانائٹس، فلسطینی اور اسرائیلی شامل تھے۔ یہ قدیم لوگ کھیتی باڑی اور تجارت کرتے تھے اور کمیونٹیز بناتے تھے۔ ان کی اپنی لینگویج، کلچر اور زندگی گزارنے کے طریقے تھے، لیکن جو چیز اس سرزمین کو دلکش بناتی ہے وہ تین بڑے عالمی مذاہب ہیں، جن میں ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہودیوں کے لیے یہ علاقہ بہت مقدس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے اینسیسٹرز بنی اسرائیل نے اپنی کنگڈم قائم کی اور یروشلم میں فرسٹ ٹیمپل بنایا۔ کرسچنز کو بھی یہ علاقہ بہت عزیز ہے۔ ان کے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے۔ بائبل میں جن شہروں کا ذکر کیا گیا ہے جیسے بیت الحلم اور یروشلم، یہ شہر کرسچنز کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اور پھر اسلام۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یروشلم کی مسجد الاقصی سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمان پہلے مسجد الاقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر بعد میں قبلہ تبدیل ہوا اور مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگ گئے۔ اس لیے یہ جگہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت مقدس ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمین اتنی خاص کیوں ہے۔ یہ میپ پر موجود صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہسٹری، فیتھ اور کلچر آپس میں ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تقریباً 1200 BC کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے سلیوری سے بچ کر صحرا میں گھومتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین جوشوا کے ساتھ بنی اسرائیل کنعان کی زمین میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے کنعان میں رہنے کے لیے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑی اور جیت کر وہاں کے علاقوں میں رہنے لگ گئے۔ چند صدیاں آگے بڑھے اور ہم کنگ ڈیوڈ کے زمانے میں آتے ہیں۔ کنگ ڈیوڈ جو یہودی تاریخ کی ایک مرکزی شخصیت ہے۔ کنگ ڈیوڈ کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے سلیمان اسرائیل کے کنگ بنے۔ انہوں نے اسرائیل میں فرسٹ ٹیمپل تعمیر کروایا۔ آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ ڈیٹس الٹ چل رہی ہیں۔ پہلے ہم نے 1200 BC کی بات کی، پھر ہم نے 1000 BC کی۔ اس دور میں ڈیٹس ایسے ہی ہوتی تھی، یعنی 1200 BC پہلے آتا ہے اور 1000 BC بعد میں۔ کنگ سلیمان کی ڈیتھ کے بعد ان کا بیٹا رہبام بادشاہ بنا۔ رہبام کو شروع سے ہی ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناردرن ٹرائبس کے لوگوں کی ڈیمانڈز رہبام نے پوری نہ کی، جس کی وجہ سے ناردرن ٹرائبس رہبام سے الگ ہو گئے اور یہ زمین دو حصوں میں بٹ گئی۔ ناردرن ریجن جس کا نام اسرائیل رکھا گیا اور ساؤدرن ریجن جس کا نام یہودا رکھا گیا۔ یہاں پر آ کر یہ زمین دو حصوں میں بٹ گئی، ورنہ پہلے اسرائیل اور فلسطین کی یہ زمین اکٹھی ہی تھی۔ اس کے بعد 586 BC میں یروشلم میں فرسٹ ٹیمپل کو بیبلونینز نے تباہ کر دیا۔ بیبلونینز ایک اینشینٹ سیولائزیشن آف بیبلونیا سے بلونگ کرتے تھے، جو ایک میسوپوٹیمیا نامی خطے میں واقع تھی، جو آج کل عراق ہے۔ بادشاہ نبوکدنیزر سیکنڈ کے ساتھ مل کر بیبلونین ایمپائر نے یہودا کو فتح کر لیا۔ یہاں یروشلم موجود تھا۔ انہوں نے فرسٹ ٹیمپل کو بھی ڈسٹروائے کر دیا۔ اس کے بعد یہاں کے جوز لوگوں کو قیدیوں کے طور پر بیبلون بھیج دیا گیا۔ انہیں وہاں لمبے ٹائم تک رہنا پڑا۔ اس کے بعد 539 BC میں سائرس، جو کہ ایک پرشین ایمپائر کے بادشاہ تھے، انہوں نے بیبلون کو فتح کیا اور وہاں جو قیدی جوز تھے انہیں کہا کہ وہ یروشلم جا کر سیکنڈ ٹیمپل بنائے، اور آخر کار سیکنڈ ٹیمپل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد لمبے عرصے بعد 63 BC میں رومن ایمپائر نے ان دونوں ریجنز اسرائیل اور یہودا کو فتح کر لیا۔ یہودی لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ یہ بغاوتیں شدید تھیں لیکن ناکام رہی۔ اس کے بعد 70 CE میں رومنز نے سیکنڈ ٹیمپل کو تباہ کر دیا، اور 135 CE میں ایک اور ہونے والی بغاوت کے بعد رومنز نے جیوز کو یروشلم سے نکال دیا۔ جیوز کو ڈیفرنٹ پلیسز پر جا کر رہنا پڑا۔ انہوں نے یہودا کے ریجن کو سیریا فلسطینہ کا نام دے دیا۔ بہت عرصہ بعد 16th سینچری میں آٹومن ایمپائر نے اسرائیل اور فلسطین پر قبضہ کر لیا اور وہاں حکومت شروع کر دی۔ اس دور میں ان دونوں ریجنز نے خوشحالی کا دور دیکھا، لیکن 19th سینچری میں آٹومن ایمپائر کا ڈکلائن ہو گیا۔ مختلف ریلیجیس گروپس میں ٹینشن بڑھ گئی اور اسی ٹائم پر یورپ میں زائونزم کے نام سے ایک موومنٹ ابھری، جس کا مقصد ان دونوں ریجنز میں یہودیوں کا وطن قائم کرنا تھا، کیونکہ یہ ان کی پرانی رہنے کی جگہ تھی۔ یہاں یہودیوں کو بھیجنے میں اضافہ کیا گیا، جس سے یہاں کافی عرصے سے رہنے والے عرب لوگوں کے ساتھ جیوز کی ٹینشن بڑھ گئی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آٹومن ایمپائر کا خاتمہ ہوا اور یہ علاقہ برٹش ایمپائر کے کنٹرول میں آ گیا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد بننے والی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو ان ریجنز کی نگرانی دی۔ برطانیہ یہاں جیوز
کے لیے ایک وطن بنانے کے وعدے کے ساتھ آیا۔ اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے یہاں پہلے سے موجود عرب پاپولیشن کے رائٹس کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا۔ چونکہ ایک زمین میں دو گروپس کو رکھنا تھا اور دونوں کے ہی رائٹس پورے کرنے تھے تو اس سے مسائل پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد 1947 میں جب پوری دنیا ورلڈ وار 2 کے بعد کے چیلنجز فیس کر رہی تھی تو یہاں جیوز اور عربز کے درمیان ٹینشن مزید بڑھ چکی تھی اور اس کے فوری حل کی ضرورت تھی۔ یونائٹڈ نیشن جو کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جسے 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا۔ اس آرگنائزیشن کا مقصد نیشنز میں پیس، سیکیورٹی اور کوآپریشن کو قائم رکھنا ہے۔ اس آرگنائزیشن نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ اس علاقے کو ڈیوائیڈ کر کے دو کنٹریز بنائے جائیں، ایک عربز کے لیے اور ایک جیوز کے لیے۔ جیوز نے اس پارٹیشن کو ایکسپٹ کر لیا لیکن عربز نہ مانے۔ عربز کی مخالفت کے باوجود بھی 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا جو آج اسرائیل ملک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جیوز کے لیے ایک سیپریٹ کنٹری بن گئی لیکن یہ بات عرب کنٹریز کو پسند نہیں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب پیپل بہت لمبے عرصے سے اسرائیل میں رہ رہے ہیں، اگر ایسے یہ جیوز کی لینڈ بن جاتی ہے تو بہت سے عرب لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑیں گے، ان سے ان کے رائٹس چھین جائیں گے۔ اس وجہ سے کچھ عرب ممالک جیسے ایجپٹ، جارڈن، سیریا، لبنان، عراق اور فلسطین، ان تمام ممالک نے اسرائیل کے خلاف وار شروع کر دی۔ یہ جنگ مہینوں تک جاری رہی جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی لاکھوں فلسطینی بھاگ کر پڑوسی عرب ممالک میں چلے گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر۔ اس سے فلسطین میں بہت تباہی مچی۔ ان کنٹریز کی برسوں سے بہت لڑائیاں ہوئی اور ایک بڑی لڑائی 1967 میں ہونے والی ایک 6 روزہ جنگ تھی۔ اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں اس کے نیبرنگ کنٹریز کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے اسرائیل کی انڈیپینڈنس پر کہ بہت سے فلسطینیوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے تھے، ان کو رائٹس نہ مل پائے تھے۔ پھر جون 1967 میں اسرائیل نے پہلے حملہ کر دیا اور 6 دنوں کے اندر اسرائیل نے ایجپٹ، جارڈن اور سیریا کی فوجوں کے ہرانے میں کامیابی حاصل کی۔ جب لڑائی رک گئی تو اسرائیل نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا جس میں ویسٹ بینک، گازا اسٹرپ، سائنائی پیننسولا، ایسٹ یروشلم اور گولن ہائٹس شامل ہیں۔ اس کے بعد 6 اکتوبر 1973 میں پھر ایک لڑائی شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں اسرائیل کے نیبرنگ عرب کنٹریز سیریا اور ایجپٹ نے اسرائیل پر پہلے حملہ کیا۔ یہ جنگ یوم کپور کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایجپٹ اور سیریا نے پچھلی 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اپنے کچھ علاقے کھو دیے تھے۔ ایجپٹ اپنے سائنائی پیننسولا علاقے کو واپس لینا چاہتا تھا اور سیریا اپنے گولن ہائٹس علاقے کو واپس لینا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس کے بعد 1990s میں اسرائیل اور فلسطین نے کافی سالوں کی لڑائی کے بعد امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جو آسلو ایکارڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق کہا گیا کہ 2 الگ ملک بنائے جائیں گے، ایک اسرائیلیوں کے لیے اور دوسرا فلسطینیوں کے لیے۔ فلسطینیوں کے رہنے والے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی فلسطینی حکومت بھی قائم کی گئی لیکن پھر بھی کچھ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اسرائیل نے اپنے ان علاقوں میں بستیاں بنانے کا سلسلہ جاری رکھا جو فلسطینیوں کے سمجھے جاتے تھے اور دونوں طرف سے حملے ہوتے رہے۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں بستیاں بنا دی جہاں کافی فلسطینی رہتے تھے۔ یہ علاقے فلسطین کے تھے جن پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا۔ اس وجہ سے فلسطین کا ایک دن ایک مکمل ملک بننا مشکل تھا۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے خلاف پہلا پروٹیسٹ لیٹ 1980s اور ارلی 1990s میں کیا۔ اس کے بعد سیکنڈ پروٹیسٹ 2000 میں کیا۔ یہ پروٹیسٹ بم دھماکوں اور فائرنگ کے ساتھ بہت زیادہ ڈینجرس تھا۔ ان مسائل نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مسائل مزید بڑھا دیے اور پرامن حل تلاش کرنا مشکل بن گیا۔ آج بھی ان دونوں ممالک کے درمیان جھگڑے ایسے ہی قائم ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل دونوں ہی یروشلم کو اپنا کیپٹل مانتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی یروشلم کو اسرائیل کا حصہ نہیں مانتی کیونکہ اسرائیل نے اس شہر کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ پاکستانی چاہتے ہیں کہ فلسطینی جو یروشلم میں رہتے ہیں ان کو ان کے رائٹس ملے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا اپنا پورا ملک ملے جس کا کیپٹل یروشلم ہو۔ یہ لڑائی اب بھی جاری ہے، اب بھی دونوں طرف سے تباہی مچی ہوئی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔